ارجنٹائن اور فرانس کے درمیان اتوار کو ہونے والے ورلڈ کپ فائنل کے ناقابل یقین مقابلے سے پہلے تمام باتیں لیونل میسی اور کیلین ایمباپے کے بارے میں تھیں، لیکن میچ کے آخر میں سب کے ہونٹوں پر ایک اور نام تھا، اور وہ نام ایمیلیانو مارٹینز کا تھا۔ 120 منٹ کے پرجوش، نشیب و فراز سے بھرپور اور پل اپ کو جذباتی طور پر نچوڑ لینے والے کھیل کے بعد دونوں ٹیمیں 3-3 گول کی برابری پر تھیں، اور فٹ بال کا سب سے بڑا اعزاز کون اٹھائے گا، اس کا تعین کرنے کی بات پینلٹی شوٹ آؤٹ تک پہنچ گئی تھی، جہاں ارجنٹینا کے کھلاڑیوں نے پرسکون انداز سے اپنی چاروں پینلٹی کو گول میں تبدیل کر دیا۔ وہیں فرانس کے سامنے ان کا دل توڑنے کے لیے مارٹینیز دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ فرانس کے ایمباپے نے کھیل کے دوران 2 پینلٹی سکور کی تھیں، لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے شوٹ آؤٹ میں فرانس کے لیے پہلی پینلٹی کو گول میں تبدیل کر دیا، حالانکہ مارٹینیز اسے روکنے سے زیادہ دور نہیں تھے۔ بہرحال اس کے بعد سے ایسٹن ولا کے گول کیپر نے سٹیج سنبھال لیا۔ انہوں نے کنگسلے کومن کے گول کو روک کر فرانس پر ذہنی دباؤ ڈال دیا۔ ایمیلیانو مارٹینز نے دوسرا گول بچا کر فرانس پر ذہنی دباؤ ڈال دیا، جس کی وجہ سے جب اورلین چاؤمینی اپنی باری کے لیے گئے تو وہ ذہنی دباؤ ان پر پہلے سے ہی طاری تھا، اور اس کے بوجھ تلے انہوں گیند کو مارٹینز سے دور رکھنے کے لیے گول پوسٹ سے باہر مار دیا۔ مارٹینز کی اچھل کود کے لیے ایک لفظ ہے جسے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا مطلوبہ اثر ہوا اور 22 سالہ چاؤمینی نے اس کا خمیازہ بھگتا۔ اس گول کو روک لینے نے ارجنٹائن کو سنہ 1986 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ ٹرافی پانے کے مزید قریب پہنچا دیا۔ اگرچہ فرانس کے رینڈل کولو موئنی نے فرانس کی اگلی پینلٹی کو گول میں تبدیل کر دیا، لیکن ارجنٹائن کے متبادل کھلاڑی گونزالو مونٹیل کی پینلٹی نے جنوبی امریکیوں کے جشن کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ارجنٹائن کے باس لیونل سکالونی نے بتایا کہ ایمی مارٹینز ایک بہت مثبت شخص ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ وہ کچھ گول بچانے جا رہے ہیں۔ فٹ بال کے شعبے میں کہ مارٹینز کی حرکات نے جیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انگلینڈ کے سابق مڈفیلڈر جرمین جیناس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شوٹ آؤٹ میں اس حرکتوں کا ذہنی طور پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ انگلینڈ کے سابق سٹرائکر ایلن شر نے کہا کہ وہ انہیں ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ گیند کو لات مار رہے تھے، وہ کھلاڑیوں سے بات کر رہے تھے، اور اس طرح وہ ان پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے۔ انگلینڈ کے سابق ڈیفینڈر ریو فرڈینینڈ نے کہا کہ لائن کے پیچھے وہ حرکت کر رہے تھے اور پینلٹی لینے والے شخص کی نظر کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اضافی وقت کے آخری سیکنڈز میں اگر مارٹینز نے ایک گول کو شاندار طریقے سے نہ بچایا ہوتا تو یہ گیم شوٹ آؤٹ تک بھی نہیں جاتا۔ لیورپول کے ڈیفینڈر ابراہیم کوناٹے نے گیند کو آگے بڑھایا اور موئنی نے گول کرنے کے لیے دوڑ لگا دی، صرف مارٹینز ہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر راستہ تنگ کر دیا اور اسے گول میں تبدیل ہونے سے روک دیا۔ یہ قطر میں مارٹینز کی جانب سے کئی بڑے گول بچانے کے کارناموں میں سے ایک تھا، اور اس کے لیے انہیں ٹورنامنٹ کا گولڈن گلوو ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے قومی ٹیم کے ساتھ اپنے مختصر سے وقت میں یقیناً بڑا اثر چھوڑا۔ پچھلے سال اپنا ڈیبیو کرنے کے بعد سے انہوں نے کوپا امریکہ اور اب ورلڈ کپ جیتنے میں ارجنٹائن کی مدد کی ہے۔ انہیں اپنے کریئر کے آغاز کے لیے صبر آزما دور سے گزرنا پڑا۔ مارٹینز نے 8 سال آرسنل میں گزارے، 6 بار دوسری ٹیموں نے ان کی خدمات لیں، اور انہوں نے صرف 11 پریمیئر لیگ میچوں میں شرکت کی۔ مارٹینز نے اتوار کے فائنل کے بعد کہا کہ میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں، میں شوٹ آؤٹ کے دوران پرسکون تھا اور ہر چیز ہماری خواہش کے مطابق ہوتی چلی گئی۔ میں نے جس کا خواب دیکھا تھا وہ سب حاصل ہو گیا۔